بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں آئے روز بڑھتے ہوئے مسائل بالخصوص دیکھا جائے، چاہے وہ مذہب دین اسلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا دیگر کسی بھی اور دین کے حوالے سے، اگر فرقے کے حوالے سے بات کی، فرقہ بازی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو پاکستانی قوم ہے ان کو مختلف فرقوں میں ایک تو بانٹا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس طرح کی کئی ایشوز سوسائٹی میں پیدا کیے جا چکے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اور جو جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی اور مالی دشمن بنے پڑے ہیں، اور اس طرح کے دیگر کئی سارے ایشوز ہیں جن کا سامنا جو ہے پاکستانی قوم کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین لیگل کمیشن آف بلاسفیمنگ پاکستان، راؤ عبدالرحیم صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے کس طرح سے رول ادا کر رہی ہے اپنا، اور بالخصوص جیسے اگر ہم بات کریں 2 دن پہلے قرآن کے حوالے سے ایک ان کی اس کی توہین کا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور پھر پولیس سرکار کی جانب سے اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے ایک منتھ پہلے لگ بھگ ایک دو اور واقعات اس طرح کے دیکھے جو کہ مذہبی جن کو ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر افراتفری کا سامان پیدا کیا گیا، جس میں سوسائٹی میں اور معاشرے میں لوگوں کے اندر جو تفرقات کے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے۔ یہ سب اصل ہے کیا کوئی ایسی گیمنگ جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہیں، کوئی ایسے پیچھے کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہے، یا اس کے اصل حقائق کیا ہیں، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور لیگل کمیشن جو بنایا گیا ہے اس پہ اس کا کیا کردار ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ایک ایسا سیٹ اپ جہاں پر صرف قانون کی علم برداری کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو جذباتی اور حساس ایشو پر قانون کے ذریعے عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جن کو بیماری سمجھا جا رہا تھا، ان کو قانون کے ذریعے حل کرنا، آئین کے ذریعے حل کرنا، یہ ہمارا ایم ہے۔ اسی کو لے کے چلے ہیں۔ اس میں جو حل نہیں کر رہے تھے انہیں بھی ہم سے مشکل ہے، جو اس کا مس یوز کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی ہم سے، جہاں پہ بھی بلاسفیمی کا ایشو آئے گا ہم وہاں پہ اس ایشو کو دیکھیں گے، اور اس میں جتنی لیگل ہیلپ ہو سکتی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ ہم اس جو ریلیونٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کو جتنی ہیلپ ہم سے پرووائڈ ہوگی لا کے مطابق، لا کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ ہم ان کو فوری پرووائڈ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو مدعی فریق ہے اس کی بھی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہوگی ہم کریں گے۔ یہی لیگل کمیشن کا مقصد ہے، یہی اس کا منشور ہے، یہ الزام ہے۔ ایک میری شریعت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہونے دینی ہے۔ میرے بزرگوں نے شریعت نافذ نہیں کی، میرے بزرگوں نے آئین اور قانون بنوایا ہے، اس کے مطابق نہ بننے دیتے نا۔ اگر کسی کو تکلیف تھی تو وہ ملک کا آئین اور قانون کے وہ پورشن اسلام کے مطابق نہ بننے دیتے، ہم آج شریعت کی بات کرتے۔ جب آئین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ توہین نہیں ہوگی، شریعت کو ایک لمحے کے لیے آپ سائڈ پہ کریں نا۔ شریعت والا مسئلہ تو ہم نے بہت پہلے میرے بزرگوں نے حل کر دیا۔ آئین ملک کا کہہ رہا ہے کہ توہین نہیں ہو سکتی، قانون کہہ رہا ہے کہ توہین نہیں ہو سکتی، تو پھر کون سی طاقت ہے جو کہتی ہے کہ توہین ہونی چاہیے؟ یہ محرومی ہے۔ یہ محرومی جب قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد ہوگا کوئی، وہ مقصد ہے کہ ملک کے اندر بدامنی پیدا کی جائے، ڈی سٹیبلائز کیا جائے ملک کو اسلام پر۔ جب آئین اور قانون موجود ہے، شریعت کا مسئلہ تو بہت پہلے ہو گیا نا، یہ دو چیزیں شریعت کے مطابق ہو گئی۔ اب کسی کو پرابلم ہے تو وہ آئین اور قانون سے ہوگا نا، کیونکہ جب یہ کہا جائے گا کہ ان کو آئین اور قانون سے پرابلم ہے تو پھر ان پر انگلی اٹھتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی چالاکی سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ شریعت کی بات کرتے ہیں۔ ہم شریعت کی بات تو کر رہے تھے بہت پہلے، 73 میں جب آئین بن گیا، اس کے بعد 84 میں جب قانون بن گیا، 86 میں جب قانون بن گیا، اب ہم کر رہے ہیں آپ کے قانون اور آئین کی بات، جو آپ کہتے ہیں کہ ہر شہری نے ماننا ہے، تو آئین مانتے ہیں نا۔ اچھا، بطور چیئرمین لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان، آپ کیا پیغام دیں گے پورے پاکستانیوں کو کہ بالخصوص اس طرح کی کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں، اور آپ کا یہ لیگل کمیشن ان کو کس طرح سے فیسیلیٹ کرے؟ جہاں بھی کوئی توہین کا ایشو ہوتا ہے اس کو فوری رپورٹ کیا جائے۔
اس کو کی تشہیر مت کی جائے، اس کو فوری رپورٹ کیا جائے، یہی قانون اور آئین ڈیمانڈ کر رہا ہے شہری سے۔ اور جب اگر آپ کا مقامی تھانہ آپ سے نہیں رابطہ کر رہا، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، دوسرے لفظوں میں وہ قانون کے راستے میں ہرڈل کریٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم بھی یہاں سے رابطے میں آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ قانون یہ ہے، آپ کدھر کون سے قانون کو کر رہے ہو، پھر قانونی ایکٹیویٹیز ہم کریں گے ان کے خلاف، اور ہائی لیول سے سٹارٹ کریں گے، تمام ان کے آفیسرز کو بتائیں گے کہ یہ قانون تھا، یہ شکایت آئی ہے، پرچہ کیوں درج نہیں ہوا؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلے حل ہوں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے نا، ہم نے مل کے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ میرا آپ سے لاسٹ کوشچن، لیگل کمشنر آف بلاسفیمی پاکستان اب تک اس طرح کے کتنے کیسز کو لے کر چل رہا ہے، کتنے کیسز ریزالو کر چکا ہے؟ تقریباً کوئی 350 کے قریب کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں ہمارے، جن کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں، اور سارے پرامن طریقے سے چل رہے ہیں، قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہ کبھی کسی عدالت کو ہم سے پرابلم ہوا، نہ کسی ملزم کو ہم سے پرابلم ہوا، نہ کسی ایریے میں ہمارا کوئی پرابلم ہوا، اور تقریباً ہم نے کوئی 25 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، الحمدللہ سب کے اندر سزائیں ہوئیں، سارے جینون ایشوز ہیں۔ اور ایک آپ نے کی بات بڑی واضح وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مسلمان اور پاکستانی یہ اتنا ہی معزز اور اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا امریکہ کا بائیڈن ہے۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کا جھوٹا الزام کسی پہ لگا دے گا؟ ایسا پوسیبل نہیں ہے، اتنا گرا ہوا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہم اتنے ہی معزز ہیں جتنے یورپ کے شہری معزز ہیں، میں اتنا ہی اہم آدمی ہوں، انسانیت کے اندر اتنا ہی اہمیت میری ہے جتنی امریکہ کے صدر کی ہے۔ تو مجھے ڈی مورلائز نہ کیا جائے، میرے لوگوں کو یہ بتانے دیا جائے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بتانے دیا جائے کہ یہ ان کا ملک ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا آئین ہے، ان کا قانون ہے، تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہو۔